السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 11 مئی 2026، جب صبح کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ میں ایک بار پھر سے حملوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ایرانی جواب تھا اسے مسترد کیا ہے۔ اس سلسلے میں رات گئے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ٹیلی فونک کال بھی ہوئی، اور گلف ریجن میں ڈرونز بھی دکھائی دیے ہیں، جس کو ملٹیپل میڈیا سورسز نے رپورٹ کیا۔ اس کے اوپر تو ہم مسلسل بات کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ اس کا کیا کرنا ہے آپ نے جوزف وجے کا، جو تمل ناڈو میں نیا سی ایم منتخب ہو گیا ہے؟ ہمارے ہاں تو سیاستدان انتخابی مہم میں جو دعوے کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں، وہ صرف اخباری سرخی یا ٹی وی بیان کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہاں اس نے کمال کر دی ہے۔ 200 یونٹ فری بجلی، مزید کیا کچھ اس نے کیا وہاں پہ پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد، یہ آج کا ہمارا دوسرا موضوع۔ لیکن چونکہ نظر ہماری ہے ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے بیچ، تو کل شام آپ سے عرض کیا تھا کہ جو امریکی صدر نے، امریکی حکومت نے ایک سفر پر مشتمل 14 تجاویز ایران کے لیے بنائیں کہ یہ نسخہ ہے ان کی نظر میں، تو وہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچا، اور پھر ایران نے اس کے جواب میں اپنی جو تجاویز تھی وہ بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں۔ تو کل شام تک تو کہانی یہ تھی جس سے امید تھی کہ شاید بات آگے بڑھے۔ اب چونکہ ٹرمپ نے جانا ہے چین، اس سے پہلے اسے جلدی تھی اس کو سیٹل کرنے کی۔ اس بیچ پاکستان کیا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ ڈیل ہو یا نہ ہو، وہ چین جاتے ہیں تو رستے میں کیوں رکیں پاکستان؟ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ۔ اور پھر ٹرمپ نے اعلانات جو کیے ہیں بڑے خوفناک ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رات گئے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، یہ وہاں پہ ڈیڈ سی کے قریب کسی علاقے میں ایک کانفرنس میں شریک تھا، اور جب ایرانین تجاویز جو تھیں، ایرانین جو جواب تھا وہ امریکہ تک پہنچا، اور امریکی اسٹیٹ مشینری نے اس پر رد عمل تیار کیا، اسے مسترد کیا۔ مختصر بات یہ کہ مسترد کر دیا، امریکہ نے ریجیکٹ کیے ایرانی جو تجاویز تھیں یا پروپوزل تھا۔ تو یہ وہاں سے ڈیڈ سی سے اٹھتا ہے اور کانفرنس سے یروشلم واپس آتا ہے، اور پھر ٹرمپ سے اس کی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو ڈو ناؤ، خطرہ کیوں منڈلا رہا ہے۔ اور اس میں یو اے سے جو منسلک پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں، جو باہر بیٹھ کے یا یو اے میں بیٹھ کے سیاسی تبصرہ نگاری کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بغور دیکھیں تو وہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں کہ ہاں جی دوبارہ سے امریکہ شروع ہو جائے، بمباری کرے۔ اور ٹرمپ نے خود بھی یہ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کرنے سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی خاتون اینکر کے ساتھ کہ وہ 70% اہداف تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن 2 ہفتے مزید بمباری جاری رکھ سکتے ہیں، کی جانی چاہیے۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی 2-2:30 بجے کے قریب یہ لکھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ آئی ہیو جسٹ ریڈ دی رسپانس فرام ایرانز سو کالڈ ریپرزینٹیٹیوز، آئی ڈونٹ لائک اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ وہ کہتا ہے جی ایران کی جو تجاویز مجھ تک پہنچی ہیں ان کے نمائندگان کی جانب سے، سو کالڈ ریپرزینٹیٹیو، ایک توہین آمیز لب و لہجہ تو اس نے اختیار کرنا ہی ہوتا ہے، لازمی ملزوم ہے اس کی طبیعت میں۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، مجھے یہ پسند نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہے، تھینک یو فار یور اٹینشن۔ یہ اس نے بات کر کے ختم کر دی۔ اس سے پہلے اس نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا تھا، جو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ٹویٹ ایرانین تجاویز کو پڑھنے کے بعد کیا تھا۔ جس طرح سے اوباما نے ایران کے ساتھ ڈیل کی، اس کو اس نے آڑے ہاتھوں لیا کہ اوباما نے بیڑا غرق کیا، اس کے دل میں بڑی ہمدردی تھی ایرانیوں کے لیے، اس نے کوئی $1.5 ارب جو تھے وہ واپس کیے نقد رقم کی صورت میں، اور اس سے کام خراب ہوا۔ لیکن وہ جو سویا ہوا بابا صدر تھا جو بائیڈن، اس سے بہتر تھا۔ خیر اس کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں۔ اب یہ کہانی ہے کیا؟ یہ پھر کہتا ہے کہ یورینیم کی مکمل جو سرویلنس ہے وہ ہم ایران کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں، جب چاہیں اڑا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے برس بھی، اب کے برس بھی بارہا نیٹنز، اصفہان اور دیگر تنصیبات پہ حملے کیے گئے، لیکن پھر بھی آپ کبھی کہتے ہیں کہ مکمل صفایا، کبھی کہتے ہیں 70%، کبھی کہتے ہیں 80%۔ ایران کا رد عمل یہ ہے کہ نہیں، ہماری تنصیبات محفوظ ہیں، نقصان کچھ ہوا ہے۔ اب جو اس کا جو ٹروتھ سوشل پہ رسپانس ہے، اس کے بعد ایرانین رد عمل بڑا خوفناک ہے۔ ایرانین حکام یہ کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا ان کی تسنیم کو، ارنا کو، فارس کو، وہ کہتے ہیں ہمارا مسودہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ٹرمپ اگر مطمئن نہیں تو یہ بہتر ہے نہ ہو مطمئن۔ مذاکراتی ٹیم جو ہماری طرف سے بنی گئی ہے، اس کو صرف اپنی قوم کے حقوق کے لیے منصوبے اور مسودے تیار کرنے چاہیے، اور یہ کل مسعود پزشکان صاحب کی ٹویٹ میں بھی کچھ اس کا ذکر تھا۔ اب اسرائیلی پرائم منسٹر سے فون، مجھے یہ ایرانی تجاویز پسند نہیں آئیں اور یہ میرے لیے ناقابل قبول ہیں، اور پھر یہ کہ یورینیم کی جتنی بھی سائٹس ہیں ایران میں ان پہ میری نظر ہے۔
اور پھر یو اے کے ہینڈلز کو اگر آپ دیکھیں، اوپن سورس انٹیلیجنس کو بھی دیکھیں، تو مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ دوبارہ یہ ایسا پنگا کرے گا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اور ایران کی تیاری آپ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ یہ پبلکلی جب کو کہہ دے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا، تو پھر اگلا جو حربہ ہوتا ہے وہ اگریشن کا ہوتا ہے. اور یہی طریقہ کار، یہی میتھڈ ہم نے اس پوری جنگ کے دوران دیکھا ہے، بالخصوص امریکہ کی جانب سے. مجھے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ یہ آئی کہ ایرانین جو سٹائل ہے اس سلسلے میں، وہ مکمل جو پسپائی ہے یا مکمل سرنڈر ہے، اس کی بجائے وہ ایک مشروط کنڈیشنل فلیکسیبلٹی اپنے رویے میں ایران لے کے آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مکمل جو پسپائی یا سرنڈر ہے وہ کسی طور پر بھی ان کے وارے میں نہیں ہے، کیونکہ پھر اس صورت میں ٹرمپ چڑھ دوڑے گا، مزید منوائے گا. تو وہ ایک مشروط، جیسے آپ کہتے ہیں نا، کنڈیشنل جو لچک ہے، فلیکسیبلٹی، اس کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے لب و لہجے کا، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ ڈرونز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں رات کے گلف کنٹریز کے اوپر، اور یو اے نے حسب معمول دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اوپر بھی ڈرون آئے تھے، ایرانین ہم نے مار گرائے ہیں. ایران کے مغربی جنوبی علاقوں میں بھی ڈرونز دکھائی دیے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈرونز بھیجنے کا مطلب ہے کہ سرویلنس بڑھا دی گئی ہے فریقین کی جانب سے، کہ کہاں سائٹس ہیں، کیا کرنا ہے. پنگا دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. یہ جو تجاویز کا کہانی جو تھی وہ بھی بیان میں کر دوں، پھر وہ تمل ناڈو بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، اس لڑکے کی، ایکٹر کی. بلکہ ایران اصل میں یہ چاہ رہا تھا اپنی تجاویز میں جو اس نے پیش کی، کہ جو امریکی نیول بلاکڈ ہے، اس کے 7 نکال میں نے نکالے ہیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو پڑھنے کے بعد. نیول بلاکڈ مکمل ختم کرے امریکہ. نمبر 2، ایران کو مکمل آزادی دی جائے کہ وہ اپنا تیل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، پابندیوں کے بغیر. سیز فائر جو لیبنان میں ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور سینکشن جتنی ہیں، پابندیاں جتنی ہیں ایران پر، وہ ختم کی جائیں. ایرانین اوور سائٹ جو ہے آبنہ ہرمز پہ، یعنی ایرانین جو اثر و رسوخ یا ان کا جو کنٹرول ہے وہ یقینی بنایا جائے، اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے. اور جتنے بھی ایسٹس ایران کے منجمد ہیں عالمی اداروں میں، ان کو بحال کیا جائے. یہ ہیں 6 بنیادی نکات ان کے اس جواب میں. آگے سے وہ جو یورینیم کی کہانی ہے یا نیوکلیر کی کہانی ہے، اس کے بھی 2 نکات علیحدہ سے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائلیوٹ پارٹ آف یورینیم اسٹاک پائل ہے وہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی تیسرے ملک کو جو کہ امریکہ نہ ہو، اس گارنٹی کے ساتھ کہ اگر امریکہ مذاکرات سے باہر نکلتا ہے یا مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں. یہ بڑی عجیب شرط ہے جو ناقابل فہم اس لیے ہے کہ ایک دفعہ نکل گیا یورینیم تو واپسی پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور جو نیوکلیئر کے اوپر یعنی جوہری معاملات کے اوپر نیگوسیشنز ہیں، ایران یہ مانتا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ 30 دن کے بعد شروع ہوں. پہلے آپ بنیادی طور پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں اور ہماری یہ 6 شرائط مانیں، اس کے بعد ہم 30 دن بعد اس پہ بات کریں گے. یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا مرحلہ وار وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی سے پرابلم آ رہی ہے. یہاں ٹرمپ کا دورہ چین، اس سے پوچھا کسی رپورٹر نے کہ پہلے بھی آپ نے اسے پوسٹ پون کیا تھا، اس کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی، تو ان کا میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بار بار تو پوسٹ پون نہیں ہو سکتا، یہ ساتھ ہی چلتا رہے گا، اتنا اہم ایشو نہیں ہے. ایک ایشو ضرور ہے، چین کا دورہ ہوگا. اب کچھ ذمہ دار اور ذرائع صحافتی اسلام آباد سے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو توقع ہے کہ بدھ کو امریکی اور ایرانیوں کے بیچ ایک دوسرا راؤنڈ اسلام آباد مذاکرات کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو رد عمل آیا ہے ایران کا اور ٹرمپ کا، یہ دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر کہ اب اگلے 2 دنوں کے اندر دونوں اچانک مل بیٹھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے تجاویز، وہ کہہ رہے ہیں بہتر تمہیں پسند نہ ہی آئے. اس بیچ میں پہلے بھی 3 ایفرٹس ہو چکی نا سیز فائر کی. پاکستانی وزیر اعظم کی ریکویسٹ آئی، سعودیہ کی بات ہوئی، قطری بھی جا کے پہنچے تھے میامی فلوریڈا میں. اس بیچ مجھے نہیں لگ رہا کہ بدھ کو فوری طور پر کارروائی ہوئی. ہاں، وہ جو گاڑی ٹرمپ کی یہاں ابھی تک ہے ایک، یا ٹرمپ نے چین جانا ہے، اس سے جڑی جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب چاہ رہا ہے کہ مذاکرات تو اپنی جگہ ہیں ہی امپورٹنٹ، لیکن اگر وہ چین جا رہا ہے تو کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان قیام کر لے، تو وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. اصل مدعا یہ ہے. اب اس میں جو بھارت والی جنگ تھی اس کے بھی کچھ فٹ پرنٹس آئے ہیں جو پچھلے برس پاکستانی حکام دعویٰ کرتے تھے. سی این این کے نک رابرٹسن نے رپورٹ کیا ہے کہ جب پچھلے برس جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے جب ٹھکائی کی، 8-10 طیارے ان کے مارے،
تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جو انڈین حکام تھے انہوں نے مارکو روبیو کو فون کیا تھا کہ یہ سیز فائر کروایا جائے، اور مارکو روبیو نے پھر اسحاق ڈار کو اور دیگر کو فون کیا تھا یہاں پاکستان میں، اور یہ نک رابرٹسن یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ڈیجیٹل ثبوت ہیں وہ سیکیورڈ ہیں امریکی انتظامیہ کے پاس کہ کس نے کسے فون کیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ سعودی عرب کے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل، انہوں نے ایک بڑا اہم مضمون لکھا ہے عربی اداروں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران ہو یا اسرائیل ہو یا دیگر قوتیں جو اس جنگ کا حصہ تھیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اس جنگ کا حصہ بنے۔ یہ پاکستان تھا جس کے ساتھ مل کے ہم نے اس آگ کو پھیلنے سے روکا۔ انہوں نے پورا گرینڈ اسکیم لکھی ہوئی کہ کیسے سعودی عرب کی تنصیبات اور سعودی عرب کی جانب سے حملے اور اس پورے خطے میں آگ بھڑکانی تھی، اسرائیل کا جو پلان تھا، اور اس میں پاکستان کا کردار کیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پیس ہے، اگر آپ کو گوگل پہ ملے ضرور پڑھیے گا۔ آ جائیں وہ وجے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سی جوزف وجے، کوئی میرا خیال 50-52 برس اس کی عمر ہوگی، تامل موویوں کا بڑا شاہکار قسم کا اداکار اور مہنگا ترین انڈین سنیما کا، 70 قریب اس نے فلمیں کی ہوں گی، لیکن بہت مہنگی فلمیں کی اس نے۔ تامل فلموں کا ایک اپنا سٹائل ہے، ایک اپنا ان کا ایکشن ہے ناقابل یقین۔ تو اس میں یہ ایک مسیحا کے روپ میں، ایک وجے کمانڈر کے روپ میں اس نے اپنی دھاک بٹھائی۔ اب جو انڈین جو مختلف ریاستوں میں انتخابات ہوئے، ہم نے ویلاگ میں ویسٹ بنگال کا ذکر کیا جہاں ممتا بنرجی کو شکست ہوئی تھی بی جے پی کے ہاتھوں، تو اس میں ان 4 ریاستوں میں جو انتخاب ہوئے، ایک اہم ریاست تھی یہ تامل ناڈو۔ اسے تمل ناڈو بھی کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے تامل ناڈو بھی کہتے ہیں۔ پرانا علاقہ ہے، مدراس اور چنئی اہم ترین شہر یہاں پہ، اور یہ اگر نقشہ دیکھیں آپ انڈیا کا تو بالکل جو اس کی اینڈ ہے، وہ نکر جو بنتی ہے سری لنکا قریب، وہاں پہ تمل ناڈو ہے، اس کے دوسری سائڈ پہ کیرالا بھی ہے۔ یہ بڑا حیران کن الیکشن اس لیے تھا کہ یہ ایک اداکار جو ہے، جو سیاستدان بنا، جو عموماً بھارتی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جیسے انیل کپور کو ایک مووی میں چند دنوں کے لیے سی ایم بنایا جاتا ہے، تو ایسے وہ اسکرپٹ تو ضرور بنے لیکن عملی صورت اس کی پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی۔ اب وجے تھلاپتی اس کا ایک یعنی فلمی نام ہے، وجے کمانڈر اس کا فلمی نام، اصل نام تو اس کا سی جوزف وجے ہے۔ یہاں پہ ایم کے اسٹالن اور دیگر کی حکومتیں تھیں، مقامی جو سیاسی جماعتیں تھیں، تو کوئی 234 کا ایوان ہے، 108 سیٹیں سے ملی تھیں، 118 سے درکار تھیں۔ تو اپوزیشن نے سوچا کہ انہیں سی ایم نہ بننے دیا جائے۔ اس بندے نے، اس کی جماعت نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جب انہیں لگا کہ انہیں سی ایم بننے نہیں دیا جائے گا، تو اس نے کہا جتنے بھی ہمارے لوگ منتخب ہوئے ہیں اس صوبائی اسمبلی میں، وہ سارے مستعفی ہو جائیں گے تاکہ ایک بحران پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر کانگریس اور دیگر جماعتوں نے اس کی سپورٹ کی، کانگریس کے پاس 5-6 نشستیں تھیں، تو اب یہ سی ایم بن چکا، حلف اٹھا چکا۔ اتوار کو اس نے جو جواہر لال نہرو اسٹیڈیم ہے چنئی میں، وہاں اس نے حلف اٹھایا تھا۔ یہ گنجان آباد ریاست ہے بھارت کی، جو تامل ناڈو ہے، کوئی 7 کروڑ آبادی ہے، بہت زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ اس نے آتی کیا کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اردو نیوز 18.com اور ملٹیپل جو اوپن ویب سائٹس تھیں، اوتھینٹک تو اس کی جو اسٹیٹ میڈیا تھا وہاں پہ خبر نہیں تھی ان کے اعلانات کے حوالے سے، تو اس نے اعلان یہ کیا کہ انتخابی مہم میں اس نے بات کی تھی کہ یہ بجلی مفت دے گا، 200 یونٹس فری بجلی مفت دینے کا اعلان اس نے کیا ہے الیکشن میں جو وعدہ تھا گھریلو صارفین کے لیے۔ اور پاکستان کے سیاستدان، چاہے بلاول بھٹو زرداری کے نعرے ہوں، نون لیگ کے نعرے ہوں، پی ٹی اے کی کہانیاں ہوں منتخب ہونے سے پہلے، سب صرف انتخابات سے پہلے نہ آپ کو چورن چٹنی چکھاتے ہیں، اور بعد میں جب اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جی حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن یہاں اس سی ایم نے یہ کام کر دیا جو ہم صرف سنا کرتے تھے، 200 یونٹ بجلی فری، اور اس کا اطلاق 500 یونٹ استعمال کرنے والوں تک ہوگا۔ اگر آپ گھریلو صارف ہیں تامل ناڈو میں، 500 یونٹیں آپ استعمال کرتے ہیں 500 تک، تو 200 آپ کی فری ہو جائیں گی۔ کمال ریلیف ہے وہاں پہ۔ 2 کام اس نے اور کیے، خواتین کے لیے اس نے اسپیشل ایک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہاں پہ اکثر خواتین کے ساتھ استحصال اور زیادتی کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تیسرا کام اس نے کیا کہ صوبے میں جو ڈرگس کا بڑا ایشو ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کا، تو اینٹی ڈرگ ٹریفکنگ یونٹس کے قیام کو اس نے عمل میں لانے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ اس نے بینگ سی ایم اپنے پاس جو پولیس ایڈمنسٹریشن کے عہدے جو پورٹ فولیو ہیں وہ بھی رکھے ہیں تاکہ ان کی اوور سائٹ کر سکے۔ وہ کہتا ہے اب میں حقیقی طور پر سیکولرزم اور سماجی انصاف نہ اس صوبے میں لے کے آؤں گا۔ کانگریس نے اس کو حمایت کی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مودی جی جو کہ چاہتے تھے تامل ناڈو میں بھی کارروائی ڈالے، اس نے پھر فون کیا، مجبوراً مبارکباد اسے پیش کی ہے۔
راہل گاندھی بھی آئے ہوئے تھے اس کی تقریب حلف برداری میں، تامل فلموں کے جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور کوئی 69 فلمیں اس نے کی تھیں کمانڈر وجے نے۔ سی پی آئی جو کانگریس پارٹی آف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، وہ بھی پھر اس کی حمایت میں مجبوری، ایم کے اسٹالن کی حکومت اس نے یہاں پہ ختم کی تھی، جس کے بارے میں تصور ناممکن تھا۔ یہ لوگ جنہوں نے کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ کیا اسے روایتی جو انڈین راجنیتی ہے وہ پورا ٹرم کرنے دے گی، اپنے جو منصوبے وعدے دعوے ہیں ان پہ کام کرنے دے گی یا نہیں۔ فی الحال تو دیکھیں اس نے جو فلموں میں سین کیا، جو انتخابی مہم میں سین کیا، اور سی ایم بننے کے بعد پہلے روز جو آرڈر جاری کیے، اس پہ تو وہ پورا اترا ہے۔ ہمارے یہاں البتہ ایسا نہیں ہوتا۔